میرے پیارے بھائی بہنوں، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں بہت ہی پیارا پاورفل وظیفہ، شاندار وظیفہ، دولت کے لیے وظیفہ۔ جن کے کاروبار میں ترقی نہیں ہوتی ہے، دکان و مکان پہ پورا دن بیٹھے رہتے ہیں، ان کی دکان پر بونی تک بھی نہیں ہوتی ہے، انہی بہنوں کے لیے، انہی بھائیوں کے لیے ہم شاندار وظیفہ لائے ہیں۔ اس وظیفے کو کریں گے تو آپ کی زندگی میں چار چاند لگ جائیں گے، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اور دوستو، ہم آپ کو بتائیں گے وظیفے میں کیا پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کس ٹائم پڑھنا ہے۔ اور میرے بھائی بہنوں سے پڑھنا آ رہا ہے تو پڑھ لیں، نہیں تو آپ اس وظیفے کو سن کر بھی کر سکتے ہیں۔ جن بھائی بہنوں سے پڑھنا آتا ہے تو پڑھ لیں، نہیں تو سن کر بھی اس وظیفے کو کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا، آپ کی ہر پریشانی کو دور فرما دے گا اور آپ کے کاروبار میں چار چاند لگا دے گا۔ بہت ہی پاورفل وظیفہ لائے ہیں دوستو۔ آپ نے بہت سے وظیفے سنے ہوں گے، مگر ہم جو یہ وظیفہ بتانے جا رہے ہیں بہت ہی شاندار وظیفہ ہے، بہت ہی اثردار وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو صحیح طریقے سے کر لیں تو آپ کی زندگی چینج ہو جائے گی۔ تو جیسے ہم بتا رہے ہیں اسی طریقے سے کرنا، تبھی اثر کر پائے گا۔ دوستو، صحیح طریقے سے آپ وضو کر لیں، جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں پہلے، ٹھیک ہے؟ پھر جیسے ہم بتا رہے ہیں اسی طریقے سے آپ وظیفوں کو کر لیں تو آپ کا وظیفہ بہت جلد اثر کرے گا۔ نہیں تو آپ صحیح طریقے سے نہیں کرتے ہو، آپ نے بہت سے وظیفے سنے ہوں گے، کرے بھی ہوں گے، مگر صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے ہو۔ میری بھائی بہنوں، صحیح طریقے سے آپ اس وظیفے کو کر لیں گے تو آپ کی زندگی میں چار چاند لگ جائیں گے، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ بہت ہی پاورفل وظیفہ آج ہم لائے ہیں، دولت کے لیے وظیفہ ہے، شاندار وظیفہ ہے۔ اگر پیسے میں کمزوری ہو رہی ہے، پیسے میں ترقی نہیں ہو رہی ہے، بالکل آپ بہت کمزور ہو چکے ہیں پیسے کی طرف سے، تو ہم بہت ہی پاورفل وظیفہ لائے ہیں، شاندار وظیفہ۔ اس وظیفے کو کر لیں تو آپ کی زندگی میں چار چاند لگ جائیں گے۔ آپ بھی کیا یاد کرو گے کیا وظیفہ بتایا تھا، شاندار وظیفہ۔ ہم نے سوچا یہ بتا دیا جائے وظیفہ، تو آپ بھائی صحیح طریقے سے کر لیں وظیفوں کو۔ ہم بتانے جا رہے ہیں کہ اول آخر کیا پڑھنا ہے آپ کو۔ درود شریف پڑھنی ہے، آپ کے کوئی سی بھی درود پاک یاد ہو اس کو پڑھ لیں، نہیں تو آپ ایک کام کریں، درود ابراہیمی کو تو جانتے ہیں نا آپ حضرات۔ درود ابراہیمی وہ ہوتا ہے جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، جو نماز میں پڑھا جاتا ہے درود، اللہم صلی اللہ بارک۔ تو آپ سے پڑھنا یاد ہے تو پڑھ لیں، نہیں تو ہم پڑھ کر بتا رہے ہیں، آپ یاد کر لیں، یاد کر کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سنیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے۔ آپ کے یہ بھی یاد نہیں ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اول آخر تین بار پڑھ لیں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ اگر آپ سے درود ابراہیمی پڑھنا آ رہا تو اس کو پڑھ لیں۔ آپ کے کوئی سی بھی درود پاک یاد ہو اس کو ضرور پڑھی جائے گی دوستو، نہیں تو وظیفہ کام نہیں کر پائے گا۔ درود شریف ضرور پڑھنی ہے آپ کو شروع اور آخر میں۔ اب ہم آپ کو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں، کون سا وظیفہ ہے؟ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے، بہت ہی شاندار سورہ کوثر۔ یہ جو سورہ ہے نا، بہت کئی چیزوں میں کام کرتی ہے، پیسوں کے لیے بھی کرتی ہے اور اولاد کے لیے بھی اثر کرتی ہے فائدہ۔ جن بھائی بہنوں کو اولاد نہیں ہے تو اولاد کے لیے بھی فائدہ کرتی ہے، اولاد بہت جلد اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ اور جن حضرات کے کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی ہے، رزق میں ترقی نہیں ہو رہی ہے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرماتا ہے اس سورہ کے برکت سے۔ تو ہم بتانے جا رہے ہیں، آپ دوستو آپ اپنے دل میں ایک نیت کر لیں، نیت یعنی ایک نیت کر کے، کوئی بھی نیت کر لیں کہ مجھے مالدار ہونا ہے، یا جن بھائی بہنوں کو اولاد نہیں ہے تو اولاد کے لیے دل میں عقیدہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا کر دیں۔ اور جن بھائی بہنوں کو کاروبار میں ترقی نہیں ہوتی ہے تو وہ یہ نیت کر لیں کہ ترقی ہو جائے، اور جو بیمار ہیں ان کو شفا مل جائے۔ تو دوستو اس کو آپ سورہ کوثر کی تلاوت کتنی بار کریں گے؟ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے آپ کو 129 بار۔ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے 129 بار، اور پھر آخر میں آپ کو درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف جو ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ اس دور میں پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، نہیں تو بیکار ہے۔ اگر پیسہ ہوگا تو آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، کوئی بھی کام آپ ڈال کر بیٹھ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں ہی روزی عطا کر دے گا۔
اور اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو سب کچھ، نہیں تو بیکار ہے۔ ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، اگر پیسہ ہو جاتا ہے تو بھائی کمزور آدمی تو ان کے پاس جائے گا ہی، پیسے بھی لینے پڑ جاتے ہیں، ادھار کے لینے پڑ جاتے ہیں کہ ادھار ہمیں کچھ پیسے دے دیجیے۔ آپ کو پہلے تو پیسے کو منع کرے گا، اور تھوڑے بہت پیسے دے بھی دے گا تو بہت جلد تقاضا کر دے گا۔ دوستو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ پیسہ ادھار لینا بالکل بند کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اتنی دولت عطا کر دے آپ کو، اتنی دولت عطا کر دے کہ آپ کمزور لوگوں کی مدد کر سکیں۔ آپ اتنی اللہ تعالیٰ مالداری عطا کر دے آپ کو کہ جو غریب بھائی بہنوں کی شادی نہیں ہو رہی ہیں، اللہ ان کی شادی میں حصہ لیں آپ۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ اتنے مالدار ہو جائیں کہ لوگ آپ کو دیکھیں، سوچیں کہ پہلے تو اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، اب کہاں سے پیسہ آ گیا۔ دوستو آپ اس وظیفے کو صحیح طریقے سے کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد غیب سے مدد فرمائے گا اور آپ کو مال و مال کر دے گا، آپ کی ہر پریشانی کو دور کر دے گا۔ پھر ملائیں گے آپ کو اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔